یہ اصل میں عید جو ہے یہ غریبوں کی ہے، کمزوروں کی ہے. امیروں کی عید تو پورا سال عید ہوتی ہے، یہ غریبوں کی عید ہے. پہلے سال روزے فرض ہوئے اور مبارک دن آیا، عید کا دن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں. راستے میں بچے کھیل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں. ایک بچہ کھڑا تھا، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ رو رہا ہے. پیارے حبیب قریب ہوئے، بیٹے آپ نے کپڑے نہیں پہنے، آپ نے لباس نہیں پہنا، آپ نے منہ نہیں دھویا. ایک مرتبہ پوچھا، دوسری مرتبہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، تیسری مرتبہ رسول اللہ نے اپنے شفقت والا ہاتھ اس کے سر پر رکھا. وہ اور چیخوں پکارنے لگا. میرے پیارے حبیب نے فرمایا، بیٹے کیوں روتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرا ابا نہیں ہے، میری اماں نہیں ہے، دنیا سے چلے گئے ہیں. ان بچوں کے والدین ہیں، انہوں نے ان کو اچھے کپڑے دیے ہیں، اچھا لباس دیا ہے، میرے ماں باپ نہیں ہیں، اس لیے میرے میلے کچیلے کپڑے ہیں. محبوب علیہ السلام نے اٹھا لیا. رسول اللہ عیدگاہ کی طرف نہیں گئے، واپس آ گئے. عائشہ ہر روز دعا کرتی ہے، اللہ سے اولاد مانگتی ہے. آج میں آپ کے لیے بیٹا لے کے آیا ہوں، پانی لے کے آؤ. اما عائشہ کہتی ہے میں پانی لے کے آئی. محبوب نے فرمایا کہ پانی ڈال دوں اور میں اس کو اپنے جسم کو ملتا ہوں اور صاف کرتا ہوں. رسول اللہ مل مل کے اس کا چہرہ دھو رہے، اس کے جسم کو دھو رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں. نہلانے کے بعد محبوب نے فرمایا کہ عائشہ جاؤ فاطمہ کو بولو حضرت حسن حسین کا کچھ لباس دے. جو شہزادہ لباس پہنتے تھے آج وہ یتیم بچہ لباس پہنے گا. اس کو لباس پہنایا. لباس پہنانے کے بعد محبوب نے خود تیل لگایا. تیل لگانے کے بعد آنکھوں میں رسول اللہ نے خود سرما ڈالا. سرما ڈالنے کے بعد محبوب نے فرمایا بیٹے کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ آج کے بعد تیرا ابا میں بن گیا اور تیری اماں عائشہ صدیقہ بن گئی ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، فرمایا کہ بیٹے پچھلے سال جب خوشی کا دن آیا تھا کیا تیرا ابا تھا؟ بیٹا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ابا تھا. تیرا ابا تجھے دکڑی سے پکڑ کے لے کے گیا تھا یا اٹھا کے لے کے گیا تھا؟ بچہ کہنے لگا میرا ابا اس وقت مجھے اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کے لے کے گیا تھا. میرے محبوب نے فرمایا اے حسن حسین آج کے بعد یہ کندھے تیرے لیے نہیں ہے، آج کے بعد اس یتیم بچے کے لیے کندھے ہیں. محبوب علیہ السلام نے اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا لیا اور پھر ان بچوں کے پاس گئے. وہاں جب چھوڑا اس بچے کو رسول اللہ ٹھہر گئے. صحابہ انتظار میں ہیں کہ پیارے محبوب آئیں گے تو عید کی نماز پڑھائیں گے، عید کا خطبہ دیں گے. فرمایا کہ رسول اللہ وہاں ٹھہر گئے. جیسے بچے وہ کھیل رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. آج یہ بچہ جب مسکرائے گا، خوش ہوئے گا، اس کے بعد میری عید ہوگی، پھر میں عید نماز پڑھانے کے لیے جاؤں گا. وہاں پر رسول اللہ نے اس بچے کو چھوڑا تو بچہ کہنے لگا. دوسرے بچوں نے دیکھا کہ ابھی تو یہ میلے کچیلے کپڑے تھے، یہ میلا کچیلا چہرہ تھا، یہ کیسا صاف ستھرا ہو گیا. وہ بچہ کہنے لگا میرے دوستوں مجھے مبارک دو، میرا ابا محمد بن گیا اور میری اماں جو اماں عائشہ صدیقہ بن گئی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ سارے بچے چیخو پکارنے لگے، چیخے مار کے رو رہے ہیں. کاش کہ آج ہمارے ابا بھی نہ ہوتے اس دنیا میں، ہمارا ابا بھی محمد ہوتا. میرے محترم دوستوں بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، کان کھول کے سن لو. رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کا ابا دنیا میں نہیں ہے وہ یتیم ہے، مسکین ہے اور تمہاری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے. اس یتیم کے سامنے اپنی اولاد کو پیار نہ کرو، اس یتیم کے سامنے اپنی اولاد کو پیار نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو اس کی آہ نکلے اور اس کی آہ تیرا جنازہ اٹھوا دے اور تیری اولاد جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھرے. محترم دوستوں بزرگوں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ یتیم ہے اور یتیم کے سامنے جو ہے اپنے بچوں کو پیسے بھی دے رہی ہیں، پیسے دے رہے خود گناہ گار ہو رہا ہے. یتیم کے سامنے ایسے سمجھ لے کہ یہ میرا بیٹا بھی نہیں ہے. اس طرح یتیم کو پیار کرو. اس وقت یتیم کی آہ نکلی ہوئی بہت بڑی نقصان کی ہوگی. ایسا نہ ہو کہ پھر جنازے اٹھ جائیں گے.
میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان قیمتی لمحات کے جو ہے قدر کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔